ایک ایسا بچہ جس کے پاس کوئی دولت نہیں، جس کے پاس کوئی مال نہیں، ایک ایسا بچہ جو ایسے علاقے میں پیدا ہو رہا ہے جس کا تعلق دنیا سے کٹا ہوا ہے، نہ وہ زمانہ ریڈیو کا ہے، نہ وہ زمانہ موبائلوں کا ہے، نہ وہ زمانہ جہازوں کا ہے، پیدل چلنے والے صرف اونٹوں کا سہارا لیتے ہیں۔ ایک ایسے علاقے میں پیدا ہونے والا بچہ جس کی آواز کو دبانے کے لیے دنیا اکٹھی ہو گئی ہو، اس آواز کو دبانے کے لیے ساری دنیا نے سمجھوتا کر لیا ہو، مشورہ کر لیا ہو، لیکن اس زمانے کے اندر قرآن پاک اعلان کرتا ہے ہم نے تمہارا نام دنیا میں بلند کر دیا۔ کون یقین کرے کہ ایسے بچے کا نام دنیا میں بلند ہوگا؟ کہاں مکہ معظمہ اور کہاں دنیا کے وہ علاقے جو کہ اپنے کو بہت اونچا درجے کے اوپر سمجھتے تھے۔ ذرا دیکھو ملک شام کو، دیکھو اس زمانے کے بادشاہ کو جس نے دنیا کے اندر یہ دکھایا تھا کہ میری حکومت سب سے بڑی حکومت ہے، جس نے دنیا کو یہ بتایا تھا کہ میرے سے بڑا کوئی بادشاہ نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ بچہ جب پیدا ہو رہا ہے تو ابھی پیدا ہی ہوا ہے کہ پیدا ہوتے ہی اس کے محلات گرنے شروع ہو گئے۔ حیران رہ گئی دنیا، یہ کیا ہے؟ یہ تو وہ بادشاہ ہے جس کے نام سے دنیا کانپتی ہے۔ ایران کا رہنے والا بادشاہ جس کا نام آیا ہے، بہت کچھ کتابوں میں آیا، جس نے دنیا کے اندر دھاک بٹھائی تھی اور اس کے مکانات کے اندر اتنے دریچے تھے، اتنے قلعے تھے کہ کوئی انہیں دیکھ بھی نہیں سکتا تھا۔ لیکن آپ کے پیر زمین کے اوپر پہنچے کہ آپ کے پیر زمین کے اوپر پہنچتے اس کے محل کی کنگرے ٹوٹ ٹوٹ کر کے نیچے گر پڑی۔ یہی ایران کا علاقہ جو کہ اللہ کے علاوہ آپ کو پوچھتا تھا، اور اس ملک کے اندر 1000 سال سے کبھی آگ نہیں بجھی تھی، 1000 سال سے برابر آگ جلتی اور پورا ملک اس آگ کو اپنا خدا مانتا، اپنا مالک مانتا۔ 1000 سال سے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ 1 منٹ کے لیے بھی وہ آگ بجھی ہو۔ لیکن ہمارے اللہ کے نبی محمد یتیم پیدا ہو رہا ہے، مکہ معظمہ کے اندر پیدا ہوتا ہے، ابھی بچہ ہے، قرآن دنیا میں نہیں اترا، کلام دنیا میں نہیں اترا، لیکن ایران کی وہ آگ جو 1000 سال سے جل رہی تھی فوراً بجھ گئی۔ ایران والے کہتے ہیں دنیا کے اندر کیا انقلاب آ گیا، کیا ہو گیا؟ یہ آگ تو ہماری کبھی بجھائی نہیں کرتی تھی، اس آگ کے اندر تو ہم برابر گھی ڈالتے، لکڑیے ڈالتے، تو یہ آگ بجھ کیوں گئی؟ دنیا کے اندر ایسا کون سا کرشمہ آیا، دنیا کے اندر کون سی ایسی بات پیدا ہوئی جس کی وجہ سے یہ جلتی ہوئی آگ بجھ گئی؟ یہی جنات اور شیاطین جن کی طاقت بہت بڑی طاقت، یہ اتنی بڑی طاقت ہے جنوں کی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جس وقت ان جنات کی میٹنگ بلاتے ہیں اور پوچھتے ہیں بتاؤ بلقیس کا تخت کون اٹھا کر کے لائے گا؟ ایک کہتا ہے میں صبح سے شام تک اٹھا لاؤں گا، لیکن دوسرا کہتا ہے آپ کو آگ جھپکنے میں جتنی دیر لگتی ہے اتنی دیر میں بلقیس کا تخت اٹھا لاؤں گا۔ کتنی بڑی طاقت ہے جنوں کی! یہ پانی کے اوپر بھی حکومت کرنا چاہتے ہیں، ہواؤں کے اوپر بھی حکومت کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ جنوں کی طاقت ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے غلام بنے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کو اٹھائے، جہاں حکم ملتا وہیں پر پہنچتے۔ یہی جنات اور شیاطین تھے جو آسمانوں کے قریب لگ جاتے ہیں، جہاں آسمانوں میں تقدیروں کی کچھ آوازیں ہوتی، زمین کے اوپر فلاں دن میں طوفان آ جائے گا، اس قسم کی آوازیں ان کے کانوں میں پڑ جاتی۔
اور یہ آوازیں ان کے کانوں میں اوپر والے کے آتی کو نیچے زمین کے اوپر پھیلا دیتا، پوری زمین کے اندر ایک ہوا پھیل جاتی، صاحب فلاں تاریخ کے اندر طوفان آئے گا، فلاں تاریخ کے اندر فلاں کی موت آئے گی، تو دنیا کے لوگ جنات کو پوجا کرنے لگے۔ لیکن یہی جنات جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پیر دنیا میں آتے ہیں، اب حکم مل گیا کہ آسمان کے قریب نہیں لگ سکتے۔ اگر کوئی جن آسمان کے قریب لگے گا تو اوپر سے انگارے برسیں گے، یہاں تک کہ وہ جل کر کے راکھ ہو جائیں گے۔ ساری زمین کے اوپر پھیلی ہوئی جنات کی یہ مخلوق پریشان، یہ کیا ہو گیا؟ ہم تو ساری دنیا کو دھوکہ دیا کرتے تھے، ساری دنیا کو بتلا دیا کرتے تھے، غیر کا علم ہمارے پاس ہے، لیکن اب کیا ہو گیا کہ ہم آسمانوں کے قریب ہی نہیں لگ سکتے ہیں۔ اگر لگتے ہیں تو اوپر سے انگارے پھینک کر کے ہمیں جلا دیا جاتا ہے۔ زمین میں نکل پڑے، دیکھو تلاش کرو کون سی ایسی بات دنیا میں پیدا ہوئی ہے جس کی وجہ سے آج یہ قصہ پیش آیا۔ پھرتے پھراتے دیکھا ہو مکہ معظمہ کے اندر ایک بچہ پیدا ہوا ہے محمد نام کا، یہ تو اس کے آنے کا اعلان ہے دنیا میں کہ اب اللہ کے علاوہ کسی کا نام نہیں چلے گا۔ کہاں گئے جناتوں کے وہ غیب دانی کے دعوے؟ سب دنیا کے اندر مل گئے۔ آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے کہ وہ مشہور قصہ پیش آ گیا جسے قرآن پاک نے سورہ فیل میں بیان کیا۔ وہ ہے ابرہہ بادشاہ۔ 40 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے 40 سال پہلے ملک حبشے کا بادشاہ اعلان کرتا ہے کعبہ کو مٹاؤ۔ یہ کعبہ توحید کی ایک نشانی ہے، وہ لوگ جو اللہ کو مانتے ہیں ان کی نشانی سے مٹاؤ۔ یہ جب تک نہیں مٹے گا اس وقت تک ہمارا بنایا ہوا کعبہ دنیا میں نام نہیں پائے گا۔ اپنے یہاں کعبہ بنا ڈالا، اعلان کر دیے پورے ملک میں، پوری دنیا میں سب لوگ اس کعبے کے طواف کے لیے آؤ۔ مکے والوں کا کعبہ تو بیکار کعبہ ہے، چند اینٹوں سے بن گیا ہے، وہ کیا کعبہ؟ کعبہ تو ہم بنائیں گے جس کے اندر سونے کی اینٹیں لگائیں گے، چاندی کی اینٹیں لگائیں گے، تو پھر دنیا آئے تو دنیا آ کر کے اس کعبے کا طواف کرے۔ اتفاق کے بعد رات میں ایک شخص کہیں آیا اور اس نے آ کر کے کعبے کے اندر گندگی پھیلا دی، خاکہ کر دیا۔ بادشاہ کو پتا چلا تو غصے کے اندر بے قابو ہو گیا اور کہنے لگا جب تک کہ وہ مکے کا کعبہ نہیں مٹے گا اس کعبے کا نام نہیں چلے گا۔ اپنے ساتھ بھائیوں کی اتنی بڑی فوج لے کر کے آیا کہ گویا کہ زمین تھراتی، زمین کانپنے لگی، لیکن اسے معلوم نہیں تھا یہ تو وہ مکہ ہے جہاں کعبے کی بنیادیں ہیں، جہاں اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوں گے، جہاں دنیا کے اندر آپ توحید کا اعلان کریں گے کہ دیکھو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ بھلا اس مکے کو کون مٹا دے گا جہاں نبی کی پیدائش ہونے والی ہو؟ دنیا کی کون سی ایسی بڑی طاقت ہے کہ اس مکے کی اینٹ سے اینٹ بجا دے؟ تباہ ہو گیا پورا، اتنا تباہ ہوا، اتنا تباہ ہوا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں ہم نے اس کعبے کے واضح ایسے سپاہی دیکھے ہیں جو بھیک مانگتے پھرا کرتے تھے، جن کا حال یہ تھا کہ ان کے بدن سے خون چل رہا ہے، کوئی ان سے بات کرنے کو تیار نہیں، کوئی انہیں بٹھانے کو تیار نہیں۔ یہ ہے وہ مکہ معظمہ جہاں اللہ کے نبی کو دنیا میں بھیجنا تھا۔ دنیا کو یہ بتانا تھا کہ دیکھو مکے کے اندر جو توحید کا اعلان ہو رہا ہے کہ یہ کعبہ محمد کا کعبہ، یہ وہ کعبہ جو توحید کی نشانی، اللہ کے پوجا کرنے والوں کی نشانی، اسے اگر دنیا کے لوگ مٹائیں گے تو وہ خود مٹ جائیں گے۔ یہی مدینہ منورہ جہاں آپ کو مکے سے رخصت ہو کر کے مدینے کے اندر ٹھہرنا تھا، لیکن یہ مدینہ کون جانے اسے؟
عرب کے علاقے میں ہونے والا ایک گاؤں، آج تو وہ چلو بہت بڑا شہر ہے، لیکن اس زمانے میں ایک گاؤں کی حیثیت، نہ وہاں کوئی سمندر ہے، نہ وہاں کوئی سونے کی کان ہے، نہ کوئی چاندی کی کان ہے، لیکن وہ لوگ جن کے دلوں کے اندر اللہ نے ایمان کا نور پیدا کیا ہے، وہ پہچانتے تھے وہاں کی مٹی کو دیکھ کر کے کہ یہاں کا بھی آخر الزمان کا قیام ہوگا۔ مٹی کے اندر سے خوشبو آ جاتی ہے، جہاں اللہ والوں کا قیام ہوتا ہے، جہاں اللہ والے ٹھہرتے ہیں، تو مٹی بتا دیتی ہے کہ یہاں کسی کے قدم پہنچے ہیں۔ عیسائیوں کا وہ سب سے بڑا بادشاہ جو اپنے ساتھ بہت سارے عیسائی عالموں کو لے کر کے وہاں پہنچا، مدینے کے اندر جو اس کے ساتھ عیسائی عالم تھے، دیکھ کر کے کہنے لگے یہ تو وہ شہر معلوم ہوتا ہے جہاں نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام ہوگا۔ یہ کتنے زمانے پہلی بات ہے، ہزاروں سال پہلی بات ہے یہ، کہ وہاں جانے والا بادشاہ اور اس کے ساتھ جانے والے عالم پہچان رہے ہیں کہ یہ شہر وہ شہر ہے جہاں آخری نبی آئے گا اور یہاں اس کا قیام ہوگا۔ اگرچہ وہ بادشاہ عیسائی ہے اور اس کے ساتھ جو علماء ہیں وہ بھی سب عیسائی ہیں، لیکن وہ پہچان گیا۔ بادشاہ کہتا ہے اچھا میں بھی تو چاہتا ہوں کہ کچھ اس کی خدمت کروں، کیونکہ یہ نبی جب دنیا میں آئے گا تو دنیا کے اندر جتنی اچھی چیزیں ہوں گی وہ سب اس کی خادم بنیں گے، یہاں تک کہ فرشتوں کی وہ جماعت جو بدر میں پہلے لڑائی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئی ہے، اللہ نے ان کا مقام سب سے اونچا مقام بنا دیا ہے۔ تو جانتا تھا بادشاہ میں بھی تو کچھ شریک ہو جاؤں، لیکن میں ابھی تو میرے سامنے وہ نبی آ نہیں رہا، شرکت کروں تو کیسے کروں؟ اس نے کہا اچھا مکان بناؤ۔ ایک مکان تیار کیا اور ایک پرچہ لکھا، اس پرچے کے اوپر یہ لکھا کہ جب نبی آخر الزمان مدینے کے اندر پہنچے تو یہ پرچہ میرا انہیں دے دینا اور یہ کہہ دینا یہ آپ کے ایک خادم کی خدمت ہے، آپ اس مکان کو قبول فرما لیں۔ جس مکان کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے کر ٹھہرے ہیں، اگرچہ وہ مکان اس وقت میں حضرت ابو ایوب انصاری کا مکان کہلاتا ہے، لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے یہ وہی مکان ہے جو کہ طبہ بادشاہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنایا تھا، اور اس نے جو وصیت کی تھی بعد والے لوگ وہ پرچہ بعد والوں کو دیتے رہے، اس لیے حدیثوں کے اندر جہاں یہ آتا ہے کہ جب اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں پہنچے ہیں تو ہر آدمی یہ تمنا کرتا تھا کاش آپ کے مبارک قدم میرے گھر میں پہنچ جائیں۔ وہ اونٹ بھی جس کے اوپر آج بیٹھے ہوئے تھے، ہر آدمی چاہتا تھا کہ میں اونٹ کی نکیل پکڑوں اور اسے اپنے دروازے پر بٹھا لوں، لیکن آپ نے ارشاد فرمایا چھوڑو اسے، اللہ کی طرف سے حکم ہے، یہ اپنی جگہ خود بیٹھے گی جا کر کے، چنانچہ یہ اسی جگہ جا کر کے بیٹھے جہاں ابو ایوب کا مکان ہے، اور یہ مکان اگرچہ ابو ایوب کا ہے لیکن یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مکان ہے جو طبہ بادشاہ نے آپ کے نام سے کیا بنایا تھا۔ تو دنیا کے اندر وہ نظریں جو کہ نور کو پہچانتی ہیں وہ دیکھ رہی تھی کہ نبی آخر الزمان دنیا کے اندر آئے گا، جنات پہچانتے تھے، ہر چیز جانتی تھی، یہاں تک کہ یہ ککڑیاں یہ پتھر یہ بھی پہچان رہے تھے کہ نبی آخر الزمان دنیا کے اندر آئے گا۔ اللہ نے آپ کو اتنا بڑا درجہ دیا ہے، یہ چند باتیں میں نے ویسے عرض کر دی ہیں تاکہ یہ ہمیں اور آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ ہم اور آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں۔ اور ابھی ہمارے جو شاعر صاحب کہہ رہے تھے نا کہ صاحب قیام ادھر سے اعلان آ گیا یہ تو خادم ہیں، تو بھئی وہ امت جو محمد صلی اللہ تو یہ امت ہمارا اور آپ کا جو تعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اس سے بڑا درجہ کسی امت کو حاصل نہیں ہے۔ جب آپ اور ہم اتنے بڑے درجے کے حامل ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس نسبت کو یاد رکھیں، ہم تو آپ کے خادم ہیں، نبی کے خادم ہیں،
ہمارا رہنا، ہمارا سہنا، ہماری زندگی گزارنا یہ دنیا کو بتا دے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں، اور یہ ساری دنیا اس کے اندر جنات ہوں، اینٹ ہوں، پتھر ہوں، دریا ہوں، یہ سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، آپ کے خادم ہیں۔ تو بھئی یہ چند باتیں میں نے عرض کی ہیں، اور میں ایک بات بتلا دوں، عجیب بات یہ ہوتی ہے ہمارے مدرسوں کی کہ یہاں سے جو حافظ تیار ہوتے ہیں اور چلو